بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کے سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ وہ رسا اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر باضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے گی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمایا۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا۔ کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے روضہ مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ ممبر عثمانی سلاطین کا تیار کردہ ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے لیے 4 ارب 70 کروڑ ریال کی عظیم منصوبے کا اعلان کیا۔ منصوبے کے مطابق مسجد نبوی کے مشرقی حصے کی توسیع کی جائے گی، جس کے بعد
اس حصہ میں مزید 70,000 نمازیوں کی گنجائش ہو جائے گی۔ اس منصوبے میں مسجد نبوی میں 182 بڑی خودکار چھتریاں بھی نصب کی جائیں گی تاکہ زائرین سورج کی گرمی اور بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی زیارت اور حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ تبلیغ 92 چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔